الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے اور آیت نمبر 41 سے لے کر 43 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے حبیب، آپ اپنے آپ کو اس وجہ سے رنج و کلفت میں مبتلا نہ کیا کریں کہ لوگ کفر کی راہ میں بہت تیزی دکھا رہے ہیں۔ بے شک کوئی ان میں سے ہوں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، مگر اصل اس طرح سے ہے کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، یا کوئی ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو کبھی آپ کے پاس بھی نہیں آئے ان کی سن گن لیتے رہتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لینا اور اگر یہ حکم دیا جائے تو نہ قبول کرنا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس کو اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا ہی نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں سخت عذاب۔ یہ جھوٹ کے لیے جاسوسی کرنے والے اور حرام کے مال سے کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو فیصلہ فرما دیں، چاہیں تو انکار کر دیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور سوال تو یہ ہے کہ وہ آپ کو کس طرح منصف بنائیں گے، کیونکہ ان کے پاس تورات بھی موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور آج بھی اللہ رب العزت ناظرین کرام کلام اللہ کی ان آیات میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور تشفی دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے سامنے لوگ اہانت کرتے تھے، آپ سے ٹکراتے تھے، آپ کا راستہ روکتے تھے، آپ کو پتھر مارتے تھے اور آپ کی اور آپ کے اوصاف حمیدہ کی توہین کرتے تھے، آپ کے منصب نبوت کی توہین کرتے تھے، تو دل رنج میں مبتلا تو ہوتا تھا آپ کا۔ اور یہ فطری بات تھی ناظرین کرام کہ اگر اتنا بڑا منصب کے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اس کی قدر دانی ہی نہ کرے، جو لوگوں کے لیے حریص ہو ان کی فلاح و کامیابی کے لیے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی، اور اس کی قدر نہ کی جائے، اس کی شکر گزاری نہ کی جائے، اس کی اطاعت نہ کی جائے، اس کی عزت نہ کی جائے، اس کی عصمت کا تحفظ نہ کیا جائے، تو پھر دل تو دکھتا ہے ناظرین کرام کہ ایک طرف آپ اتنے خیر خواہ ہیں اور دوسری طرف آپ سے ٹکرانے کے لیے لوگ آمادہ ہیں۔ خیر خواہی کی قدردانی ہی کرنے والوں نے نہیں کی۔ ناظرین کرام، اس پر اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی اور تشفی دی ہے کہ اے حبیب کریم، ہم ہیں نا آپ کے ساتھ، آپ کیوں اپنے آپ کو رنج میں مبتلا کرتے ہیں، کیوں اپنے دل کو دکھاتے ہیں، کیوں پریشان رہتے ہیں؟ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو ناظرین کرام، ایک تو یہ تسلی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین کرام سابقہ جو شریعتیں تھیں ان میں سزا کا معاملہ بہت کڑا ہوا کرتا تھا، بہت سخت ہوا کرتا تھا۔ دین اسلام نے تو جیسے ہم پچھلے کچھ دنوں سے حدود کی بات کر رہے ہیں، کل کے پروگرام میں چوری کی حد کی سزا بیان ہوئی تھی، اس کی ہم نے بات کی تھی، اس سے پہلے ہم
بات کر چکے ہیں، فساد برپا کرنے والے، ڈاکہ مارنے والے اور انسانوں کی عصمتوں کو لوٹنے والے، تہمت لگانے والے، انسانی جان کو قتل کرنے والے وہ لوگ، ان کا جب تذکرہ ہوا تھا تو وہاں بھی اللہ رب العزت نے ناظرین کرام حدود کا اعلان کیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہے، قصاص ہے، کوئی ایک جان کو قتل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی عصمت دری نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو فساد میں مبتلا نہیں کر سکتا، کوئی کسی پر تہمت نہیں لگا سکتا اور کوئی کسی کا مال چوری نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ساری انسان کی عزت کے معاملے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، حدود کا اعلان کیا، حدود کی سزاؤں کا اعلان کیا جو ایکسٹریم سزائیں ہیں۔ لیکن ناظرین کرام وہاں بھی اللہ رب العزت نے ہر صورت میں اپنے بندے کو بچانا چاہا ہے۔ اگر سزا سخت رکھی ہے تو دین اسلام میں اس کی اتنی کڑی شرائط ہیں کہ بہت شاذ و نادر ہی کوئی اس پر پورا اترے گا۔ تو کیا ہے، ہر قیمت پر بچانا چاہا ہے اپنے بندے کو اور بچا کر اس کی اصلاح کرنا چاہیے، کہیں پر کفارہ دے دیا، کہیں تعزیر کا سبق دے دیا ہے قاضی القضات کو۔ لیکن اگر کوئی حد لگ بھی جاتی ہے تو پھر اس سے صدیاں پاک ہو جاتی ہیں اس گناہ سے، تو پھر بھی اس کی شرائط بہت کڑی ہیں۔ ناظرین کرام اسی دین اسلام کی جو کڑی شرائط ہونے کی شرط رکھی ہے سزاؤں کے معاملے میں، اللہ رب العزت نے اہل کتاب یہود و نصارہ اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں سزاؤں کا تذکرہ تھا، گناہوں کی پاداش میں ان کی ریمیڈی بیان کی گئی تھی، لیکن وہ بہت سخت ہوا کرتی تھی۔ جو دین اسلام میں کچھ رعایات ہیں کہ اگر ایسے نہیں ہے تو پھر ایسے کر لو۔ مثال کے طور پر کوئی قسم توڑتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے۔ اب دیکھیں اگر وہ نہیں کر سکتا تو یہ کر لے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بہت رعایات رکھی ہیں، وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق انسان کی مجبوریوں کو سامنے رکھا ہے۔ تو کوئی اگر بہت بڑھاپے کی حالت میں ہے، وہ 60 روزے مسلسل نہیں رکھ سکتا، اسے کہہ دیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اور یہ بھی ناظرین کرام پھر اسلام کے نظام سزا کا ایک حسن ہے کہ جرم ایک کرتا ہے اور اس کا جب کفارہ ادا کیا جاتا ہے تو فائدہ 60 کو ہوتا ہے۔ کتنا دین حسین ہے یہ اللہ رب العزت کا جو ہمیں عطا ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام اسی طرح سے اہل کتاب نے بھی جب ان میں کوئی جرم کر بیٹھتا تو پھر سوچتے، آپس میں مشورہ کرتے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ کیا دل میں کیا ہوتا تھا کہ وہ ذرا رعایت کے ساتھ معاملہ کر دیں گے، ہماری شریعت میں، ہماری تورات میں تو بڑی سخت اس کی کڑی سزا ہے۔ تو اس کے دو مقاصد تھے، ایک تو یہ کہ ہم کچھ نرمی کی زد میں آ جائیں گے، اور دوسرا یہ تھا کہ کوئی ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ تم نے اپنی تورات میں تحریف کر دی، کیونکہ پہلے وقتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ تحریف کرتے تھے نا اللہ کے قوانین میں، تو اب وہ تحریف سے بھی بچنا چاہتے تھے اور یہ بھی چاہتے تھے کہ سزا اگر ملے بھی تو کوئی نرم سی سزا مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ ناظرین کرام یہ اس کا آج کا مقدمہ ہے پروگرام کا، اس میں ہمارے فکر و عمل کے لیے کیا زاویے ہیں، کیا تطہیر کے راستے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کرنے لگے ہیں۔ اور گفتگو فرمانے کے لیے آپ کے جانے پہچانے ناظرین کرام میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، جو ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، امداد بھی ہیں اور فرید بھی ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ان کو علمی اور عملی تقوی پہ مبنی بہت سارے محاسن سے ان کو سرفراز کیا ہے۔ پروگرام صدائے قرآن کی وہ زینت ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب بارگاہ رسالت نواب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حسین چراغ، جن کی آواز کو اللہ رب العزت نے نبی کریم کی محبت کی روشنی عطا کی ہے، جن کے دل کو اللہ رب العزت نے نبی کریم کی محبت عطا کی ہے، جن کی دھڑکن کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ لگاؤ عطا کیا ہے۔ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد نوید اکرم، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، کلام پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ پروگرام کا مقدمہ آج کی آیات کا آپ کے سامنے رکھا۔ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 41 سے 43۔ جی
ان آیات کا کوئی خاص شان نزول بھی ہے؟ اگر ہے تو ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک وصلی اللہ علی نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام استاد محترم اور سامعین کرام، آج کی بالترتیب ان آیات کا جو صدائے قرآن میں آج زیر بحث موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضرت استاد محترم نے جو مقدمہ پیش کیا، نہایت ہی مختصر اور جامع انداز سے اور سہل انداز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ملکہ بخشا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں اور آپ کے اخلاص میں اور تقوی میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے اور امت محمد کو اس سے فیضیاب فرمائے۔ آیات کریمہ جس میں یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوا فاحذروا۔ یہ ان آیات کا مقدمہ تھا جو آپ نے پیش کیا، جس میں مختصر الفاظ سے کہ یہودی لوگ اور منافقین اور کفار جو مشرکین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ یہ یہود جو منافقین تھے جو ایمان کی شکل میں آ کر کہتے تھے قالوا آمنا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایمان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے ہم تو ایمان لے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو استہزاء کرنے والوں کے لیے ہیں، ہم تو آپ کے پاس خبریں لے کے آتے ہیں، ایسے پوائنٹ لے کے آتے ہیں، ویک پوائنٹ نعوذ باللہ ان کے نزدیک، جس میں کوئی نہ کوئی راہ ملتی ہو، جیسے آج کل کے بھی منافقین علماء حق کے خلاف ایسی باتیں بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ اس وقت بھی منافقین کی یہی روش تھی اور وہ پھر باتیں بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھٹا و مذاق کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلاف بھی فوراً پکڑ نہیں کی کوئی کسی بات کرنے والے کی، لیکن جہاں میرے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین کے دل کو دکھایا گیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے حضور کو دلاسا بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دیا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حزن کرتے ہیں، کیوں ملال کرتے ہیں؟ کیونکہ حضور کو دل میں ملال ہوتا تھا کہ یہ ادھر بھی بیٹھتے ہیں، ادھر جا کے بھی باتیں بھی کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، پھر سازشیں کرتے ہیں۔ سماعون للکذب، سما کہتے ہیں بہت زیادہ سننے کے لیے، یعنی کہ کذب اور جھوٹ کی باتوں کو سننے کا بتیرا تھا ان کا، جاسوسی کرنے کا۔ تو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہر وقت اس ٹوہ میں رہتے تھے کہ کس وقت مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے کہ ان کے علماء کو یہ معلوم تھا اور ان کی کتابوں میں یہ مذکور تھا، جیسا کہ فارقلیت کا لفظ بڑا مشہور و معروف ہے سریانی زبان میں، اور وہ برنباس جو ان کی اناجیل اربع میں سے 5ویں کتاب ہے، برنباس خمسہ جس کو کہتے ہیں اناجیل، یعنی بائبل کو ان 4 اناجیل کا مجموعہ کہا جاتا ہے، 4 اناجیل کا مجموعہ بائبل کہلاتا ہے، اور 5ویں کتاب کو یہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ حضور کے زمانے سے آ رہی ہے اور آج بھی ان کے پاس محفوظ ہے۔ بعض ایسے واقعات آئے ہیں درمیان میں کہ جنہوں نے ان کے ہی پیشواؤں نے اس کے راز کو فاش کیا، اس کے بعد ان کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ تو آج بھی وہ برنباس کتاب اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے اور اس میں فارقلیت کا لفظ موجود ہے، مگر انہوں نے اس کو بھی تحریف کیا، موادی سے ہٹا کر انہوں نے کوئی اور لفظ بنا دیے، شفیع کا لفظ بنا دیا، وکیل کا لفظ بنا دیا، حالانکہ فارقلیت کا معنی احمد ہے، محبوب کریم سید المرسلین کا نام مبارک ہے، اس میں مبارک ہے، اور واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جو کہ انجیل کے اندر بھی موجود ہے، تورات کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ تو اسی طرح یہ لوگ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور ان کی شریعت میں کیونکہ جو سزائیں تھیں یہ تو ان سزاؤں کا ایک تسلسل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سزائیں جو کہ پچھلی امتوں میں قائم تھیں اور وہ اس وقت کے تقاضے کے تحت تھیں، اور بعد میں بھی
دور حاضر میں رسول اللہ کے زمانے میں اس کی ضرورت کو ایسے ہی محسوس کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ پیغمبروں پر جو بھی احکام آتے تھے وہ اللہ کی طرف سے آتے تھے، کوئی نبی اپنی طرف سے حکم بنا کر پیش نہیں کرتا تھا، اس لیے رجم کی سزا بھی موجود تھی، ان کے ہاں چور کی سزا بھی موجود تھی، مگر انہوں نے اس کو تحریف کیا، اور وہ اس نیت سے پھر آتے تھے چلو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے پاس آ کر ان اوتی تم ہاذا، اگر وہ ہمارے حق میں وہ کوئی نرم معاملہ ہوگا تو فخذوہ وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اگر وہ ہمارے حق میں مشکل ہوگا تو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو اس طرح ایک وفد یہودیوں کا آیا اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک قبیلے کی امیر ترین ایک کپل کو جو کہ زنا کا مرتکب ہوا، جو شادی شدہ تھا، تو اس پر رجم کی سزا مقرر ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ چلو اس کو جو نا کیونکہ یہ قبیلے میں معزز لوگ ہیں تو معزز لوگوں کو اس طرح کی سزا نہیں دی جاتی، انہوں نے اس وقت سے تحریف کی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کو منہ کالا کر کے گدھے پر اس کو پھرا کے سزا کا امپلیمنٹ کر دیا، کہا کہ ہم نے سزا اس کو دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ان کو بلایا، اور پھر وہ یہودیوں کو وفد جب آیا تو ابن سوریہ بھی اس کے اندر تھا جو بہت بڑا ان کا عالم تھا، اور عبداللہ ابن سلام ایک واحد عالم ہیں جو یہودیوں کے جو ایمان لے ہیں۔ عیسائیوں میں اکثر راہب ایمان لے آئے، لیکن یہ اتنے اللہ کے رسول کے جانی دشمن اور اتنا تعصب میں اور اتنے حسد کا شکار تھے کہ ان کے اندر جاننے کے باوجود علماء نے رسول اللہ پر کلمہ نہ پڑھا سوائے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کی۔ تو جب وہ آیا ابن سوریہ بھی ساتھ آئے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس رب پاک کی، اس عز و جل کی کہ جس نے موسیٰ کو بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا، پھر فرعون کے لشکر سے انہیں نجات بخشی، پھر فرعون کے لشکر سے نجات بخشنے کے بعد من و سلوہ کے ساتھ تمہارا اکرام کیا، بتاؤ ابن سوریہ میں اس رب عظیم کی قسم دے کے تمہیں کہتا ہوں کہ تمہاری تورات میں کیا رجم کی سزا موجود نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں ہے۔ اس نے سمجھا کہ آپ امی ہیں، آپ تو ام الانبیاء تھے، جیسے وادی قرا کو یعنی مکہ مکرمہ کو ام القرا کہا جاتا ہے، ام کے لفظی معنی تو ہیں کہ جو کسی سے دو زانوں طے نہ کرنے کے باوجود بھی علم کا منبع ہو، اس لیے ماں کو ام کہتے ہیں۔ کیا بات، اور ماں سے پیدا ہونے والے بچی کی وہ جو ولادت کرنے والی ہے، جننے والی ہے، وہ ماں کہلاتی ہے، ام کہلاتی ہے۔ ایسے ہی بستیوں میں سب سے بڑی بستی ام القرا مکہ المکرمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب بھی ام الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو، اپنی تورات سے ہی پڑھو۔ اس نے تورات کو پڑھنا شروع کیا اور تورات کے پڑھتے پڑھتے اس نے ان لفظوں پر جب آیا جن لفظوں میں رجم کی سزا ملفوظ یعنی لکھی ہوئی تھی تو اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ اتنے عبداللہ ابن سلام دیکھ رہے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بڑی گستاخی کر رہا ہے۔ آپ فوراً بہر آئے، پردے میں تھے، اور آ کے کہا ابن سوریہ تو بھی عالم ہے اور میں بھی تو تمہاری یہودیوں کا عالم ہوں، اپنے اس ہاتھ کو ہٹا اور اس کے نیچے دیکھ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ شرمندہ ہوا۔ تو ان لوگوں کے اندر جو دراصل بات تھی وہ مال کمانے کی ان کی عادت تھی۔ آگے اس کا ذکر قرآن مجید میں آ رہا ہے جو اگلی آیات کے اندر اس کی تشریح آئے گی کہ یہ لوگ مال کی حرص اور محبت کا شکار تھے اور انہوں نے اپنے طور پر قانون بنائے ہوئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اشعث بن قیس ایک صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ ان کا جدی پشتی ایک کنواں تھا اور وہ ان کا ہی اپنی ملکیت پر وہ آ رہا تھا اور اس کے اوپر یہودی نے قبضہ کر دیا۔ اب وہ رسول اللہ کی خدمت میں آ کے ان کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتے جب تک کہ اس کی پوری چھان بین نہیں کر لیتے۔ اب رسول اللہ کا فرمان یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی دعوے دار ہو تو وہ اپنے دو گواہ لائے، اگر وہ دعوے دار دو گواہ نہیں لا سکتا البیّنۃ المدعی، جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ دو گواہ لائے، اور اگر وہ دعوے پر گواہ نہیں لا سکتا تو والیمین والا مدعا علیہ علی ما انکر، جو اس چیز پر انکار کر رہا ہے وہ قسم دے۔ تو اب سیدنا اشعث سے رسول اللہ نے کہا کہ آپ بتائیں اس فیصلے میں کہ یہ کنواں آپ کا ہے، آپ کے پاس گواہ ہیں؟ کہا نہیں۔ تو اس کے بعد فیصلہ ان کے حق میں ہونے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ہی کہا ہے کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو چند ٹکوں کے عوض بیچ دیا ہے، اور یہ حالت ہے ان کی۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ ایک واقعہ یہ ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا واقعہ انشاءاللہ جو آپ جو تسلسل ہو اس کے بعد انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہے تاریخی حوالے سے۔ آج کے آیات کے آج کے سبق کے تناظر میں وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔
وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور سے آتے ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور یہ وہ پروگرام ہے جو کہ الحمد سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد لفظاً صدائے قرآن دے رہا ہے. اور آج کا سفر پہنچا ہے قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے, سورہ المائدہ ہے اور آیت نمبر 41 سے لے کر 43 تک کے مضامین پر گفتگو جاری ہے. وہ سب بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کا شان نزول آیات کا بیان کیا اور اس میں بھی بات آئی, میں نے بھی اپنے مقدمے میں عرض کیا تھا کہ ان کا یہ وتیرہ تھا اہل کتاب کا کہ اپنی کتاب میں جو قوانین الہیہ تھے اس میں رد و بدل بھی کرتے تھے, اس میں تحریف بھی کرتے تھے اور جہاں بچنے کی راہ ادھر دکھائی دیتی تھی پھر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے. جی کیا امتیازی اوصاف ہیں سزاؤں کے معاملے میں کہ جو ان کو ادھر لپکنے کے لیے مائل کرتے تھے؟ ان کی سزائیں جیسے آپ نے بھی کہا کہ بہت سخت ہوتی تھی. ہمارے دین اسلام میں سزائیں ان میں کیا نرمی نظر آتی تھی ان کو, اور اگر آج ہم ان کا موازنہ کرنا چاہیں ان کی سزاؤں کے قوانین کا اور اپنی سزاؤں کے قوانین کا تو کیسے موازنہ کریں؟ جی دراصل یہ ہے کہ ان کی جو ہٹ درمی تھی اس وجہ سے سزاؤں میں سختی کی گئی. جیسا کہ ان کا سوال پہ سوال کرنا. سختی سے کیا مراد؟ سختی سے یہ مراد ہے کہ جب وہ اعانت رسول کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر پھر احکام کو سخت کر کے نازل کرتے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ انبیاء کرام کو یعنی انبیاء کرام کے متہم زیادہ تھے اور انبیاء کرام کے دل کو دکھاتے تھے, اگرچہ انکار بھی نہیں کرتے تھے. یہ حقیقت ہے, ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے کیونکہ ایمان تو لائے تھے نا, تو ان کے ساتھ چل رہے تھے. امت تو تھی نا موسیٰ علیہ السلام کی, لیکن بات پہ ان کے سوالات ہوتے تھے جیسے کہ گائے کے متعلق کس قدر سوال کیے گئے, پھر اس کے بعد سزائیں کتنی سخت ہوئیں. تو یہ سزاؤں کی سختی جاننا چاہتا ہوں. ہاں سزاؤں کی سختی میں جیسے آپ دیکھیں ہمارے نبی محتشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ہم نے تیمم اس مٹی کے لیے اس مٹی سے پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا اور تمہارے لیے ہم نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. اب ان کے یہاں یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ تیمم اگر وضو پانی نہیں ہوتا تھا تو تیمم سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا. اور اسی طرح ان کے لیے مسجد کی جائے مقدس جو ہے ایک تھی. اگر وہ سفر کرتے تھے تو جائے مقدس کی مٹی کو لے کے چلتے تھے اور مٹی کو جب تک نہیں بچھاتے تھے اس وقت تک کسی زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے تھے. یہ امتیازات بھی ہیں اور ان کے اوپر کیونکہ انعامات کی بھی کثرت تھی, ان کے اوپر ان کو کیونکہ ملوک بھی بنایا گیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر انبیاء بھی کثرت سے بھیجے اور پھر ان کے اندر کثرت سے ان کو ملوک بھی بنا دیا. یعنی ان کا ہر بنی اسرائیلی مالک تھا, یعنی بادشاہ تھا. بادشاہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی مملکت کرنے والے تھے. بادشاہ کی صفت یہ ہوتی ہے جس کا خادم ہو, جس کی بیوی اس کی فرما بردار ہو, جس کا گھر وسیع ہو اور اس کے اندر تمام لوازمات آرائش کے موجود ہوں, جس کی سواری شاہانہ اس کے پاس قیمتی سے قیمتی موجود ہو. بادشاہانہ زندگی ہر بنی اسرائیلی کو یہ 4 صفتیں خوبصورت طریقے سے زندگی گزارنے کی دی جاتی تھیں. ابن خلدون نے لکھا ہے کہ یہ اس وقت بنی اسرائیل میں بادشاہت کے تصور کو پیش کرتی تھی, اس لیے ان کو ملوکہ کہا ہے. سارے کے سارے بادشاہ تو بن ہی نہیں سکتے اور انبیاء ان میں کثرت سے تھے. تو پھر ان کے بعد انہوں نے مخالفتیں کی, استہزاء کیا, ہٹ درمی کی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزائیں بھی ایسی سخت کر دی کہ اگر کپڑا ناپاک ہوتا تھا تو کپڑے کو کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا, چاہے کتنا قیمتی کیوں نہ ہو. ہمارے اوپر زکوٰۃ 2.5% ہے, 100 میں سے 2.5 روپے ہیں, یعنی 40 پر تقسیم کر کے اس کل رقم کو ہم تقسیم کر کے نکالتے ہیں. ان کے ہاں 40 پر تقسیم نہیں ہے, ان کے ہاں 100 میں سے 40 حصے نکالنے پڑتے تھے. اگر قارون نے انکار کیا تھا تو اس کو بھی پتا تھا میری آدھی سے تھوڑی کم میری رقم جا رہی ہے. ہمارے ہاں 2.5% ہے, ان کے ہاں 40%, یعنی کہ 40% یوں سمجھ لیں کہ 40 حصے 100 میں سے 40 حصے وہ زکوٰۃ کے نکالتے ہیں. 40% سمجھ لیں. تو اسی طریقے سے ان کے ہاں بہت سے اور بھی واقعات ایسے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ حلال جانور بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی حد درمی کی وجہ سے ان پر حرام کر دیے تھے. اور ایسے ہی ان لوگوں کی یہ ساری کی ساری جو کیفیات تھیں جو شرائع محمدی میں گن کر بتائی گئی ہیں کہ وہ ایک ہٹ درم قوم ہونے کی وجہ سے اور پھر دین کی اس باتوں کو, تورات کی ان آیات کو, ان کثیر من الاحبار والرہبان. یہاں دیکھیں انبیاء کی بات تو نہیں, انبیاء تو آ کے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چلے گئے. اب یہ سلسلہ ان کے ساتھ آگے چلتا رہا 1500 سال تک. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت
چلتی رہی آ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک، تو پے در پے بھی انبیاء آئے، لیکن کچھ زمانے ایسے بھی درمیان میں آئے جس میں کوئی نبی نہیں ہے، لیکن وہ احبار اور رہبان اور پیشوا ان کے، قرآن کہتا ہے ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون من اموال الناس بالباطل، وہ باطل طریقے سے مال کو کھاتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ امیوں کا جو مال ہے ہمارے لیے حلال ہے، جیسے کہ بڑا مشہور واقعہ عبداللہ ابن سلام کا اور فخاص ابن آزورا کا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جب ایمان لاتے ہیں تو وہ خود بتاتے ہیں ایمان کی پاکی ہوتی ہے تو من پاک ہوتا ہے تو اللہ ایمان کی دولت بھی نصیب کرتا ہے۔ ان کے من پلیت تھے ان سب کے، اور آج تک یہود کے من پلیت ہیں، اور یہود ایسی کوئی ذلیل ترین قوم ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات یا کسی قسم کے ساتھ ان کی محبت، عیسائیوں کی نسبت ان سے کسی صورت میں روا نہیں ہے، کیونکہ یہ شروع سے انبیاء کے قاتل آ رہے ہیں۔ صحیح۔ اور ان لوگوں کا وتیرہ یہ ہے کہ یہ جاسوسی کرتے ہیں، ان کا وتیرہ یہ ہے کہ یہ پھوٹ ڈالتے ہیں، ان کا وتیرہ یہ ہے کہ یہ فساد ڈالتے ہیں، ان کا وتیرہ یہ ہے کہ جنگ مسلط کرتے ہیں۔ جو انبیاء کو نہیں چھوڑتے وہ کسی معصوم انسانوں کو چھوڑیں گے؟ اس لیے ان کے دل کے اندر رحم کا مادہ ہے ہی نہیں، ان کی نسل کے اندر وہ خون چل رہا ہے جو انبیاء کو قتل کرنے والے لوگوں کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج غزہ کے معصوم بچوں پر ان کو ترس نہیں آ رہا، اور ہر آئے دن 150 لاشیں پھینکی جاتی ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اور امت مسلمہ کی غفلت کا یہ حال ہے کہ کوئی اس وقت کسی کو بھی اپنی الیکشن کیمپین سے فرصت ہی نہیں مل رہی کہ ان کے اوپر کوئی احتجاج اپنا سب کر کے ریکارڈ کر کے پیش کر دیں۔ یہ ہماری سوء قسمت اور ہمارا المیہ، ہمارے لیے امت محمد کا ہمیں کوئی پیشوا ملا ہی نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ملا کہ ہم نے بھی عہد میں نقض کیا ہے، ہم نے بھی اس ملک کے پاکستان کے بننے میں ہم نے بھی اس عہد کو توڑا ہے، اس لیے اس پاداش میں ہم بدامنی کا شکار ہیں، بے سکونی کا شکار ہیں، اور ہم اپنے مسلمانوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ مدد ہم ان کو کھانا بھی نہیں پہنچا سکتے، ان کی دوا دارو بھی نہیں کر سکتے۔ اس قدر ہماری غیرت اس وقت مٹ چکی ہے، بجھ چکی ہے، ہم غیرت کے اعتبار سے بھی ہم ان جیسے یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ آمین۔ تو مصطفیٰ پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل پھر وہی ہے کہ استغفار کثرت سے کی جائے۔ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ہم اس وقت ان کی مدد ہی نہیں کر سکتے، ان کے حق میں بول ہی نہیں سکتے۔ ہمارا میڈیا بھی خاموش، ہم بھی خاموش، علماء بھی خاموش، حکمران بھی خاموش، سیاستدان بھی خاموش۔ کون ہے ان کے حق میں آواز بلند کرنے والا؟ عرب حکمران بھی خاموش۔ تو یہ تو سوء قسمت کے، اس پر ہمیں خود رونا چاہیے، اور اس پر ہمیں عوام کو، جیسے عوام اٹھ کے اگر کسی کو لے کے آتی ہے اور اس کے لیے آواز بلند کرتی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو یہاں ظلم ان کو نظر نہیں آ رہا؟ مسلمانوں کو مسلمانوں کے جسد واحد قرار نہیں دیا گیا؟ کیا ہم صرف اس ملک کے وفادار ہیں؟ کیا ہم مسلم امہ کے وفادار نہیں ہیں؟ کیا اس ملک کو ہم نے اس لیے حاصل کیا ہے کہ یہاں نماز روزہ حج زکوٰۃ کریں گے؟ کیا ہندوستان میں ہم نہیں کر رہے تھے؟ کیا اس ملک کے اندر آنے کا مقصد کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نعرہ تھا کہ اس ملک کے اندر ہم نے ایک آزاد ریاست اسلامی کا ایسا وجود قائم کرنا ہے جو پوری مسلم امہ کی ترجمانی کرے گی اور ان کی اعانت اور حمایت کرے گی۔ لیکن آج اس سے ہم خالی ہیں، ہم خود بغاوت کر رہے ہیں، اور ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمارے اکابر کو بھی اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ غور کرنا چاہیے۔ صاحب آپ کی یہ فکر مندی اور فکر انگیزی جو ہے یقیناً دعوت فکر دے رہی ہے ہر ایک مسلمان کو اور ہر ایک صاحب ایمان کو۔ اللہ کرے ایسا ہو، آمین۔ ہم سب کے دل نرم ہو جائیں، اور جو امت اور انسانیت کی ضروریات ہیں اللہ کرے ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں پورا کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور چلتے ہیں دربار رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 سے لے کر 43 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ مجھ جیسے کہ آج کے سبق میں بھی ہے کہ اہل کتاب بعض اوقات فیصلہ کروانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم بناتے تھے، منصف بناتے تھے۔ کیا تعلیمات ہیں دین اسلام کی؟ اگر کوئی آپ کے پاس غیر مسلم اپنا قضیہ لے کر آئے، اپنا مقدمہ لے کر آئے، اپنا معاملہ لے کر آئے، اپنا جھگڑا لے کر آئے، اور آپ آج کے تناظر میں بات کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے تناظر میں، اور جو منصب اللہ نے قاضی القضات کا،
فیصلہ کرنے کا کسی کو بھی دیا ہے، اس کے لیے کیا لازمی ہے کہ غیر مسلم کے مقدمے کا فیصلہ ان کی شریعت کے مطابق کیا جائے گا یا کہ آج دین اسلام کی روشنی میں کیا جائے گا؟ جی بہت ہی بہتر اور ضروری سوال ہے کہ آج کے اس دور میں ان کے مسائل، اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب کیا تھا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی تعلیمات ہیں جو آفاقی تعلیمات ہیں، صحیح، پہلی بات تو یہ ہے، اور پھر قانون کسی بھی ملک کی اسٹیٹ کا جو ہوتا ہے اس کو فالو کرنا بھی ہر شہری پر فرض ہوتا ہے۔ صحیح، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام جیسے وہ آیات آتی ہیں، تو عقود میں یہ قانون ہے، قانون اور آئین ہے جو کسی بھی ملک کا اس کو فالو کرنا۔ جیسے ہمارے اوپر اگر ہم یورپ جاتے ہیں تو ہمارے اوپر ان کے قانون کی پاسداری اور ان کی اطاعت کرنا واجب ہوتی ہے، تو جب تک کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ثابت نہ ہو، ایسے ہی ان کے بھی معاملات زندگی کے جو اپنے حد تک عبادات تک ہیں تو ان کو پوری کھلی چھٹی ہے کہ وہ اپنے عبادات کو اپنی عبادت گاہوں تک ویسے ہی بجا لائیں جیسے ان کے مذہب کی تعلیمات ہیں۔ صحیح، لیکن جہاں قانون کو فالو کرنے کی بات آئے گی تو وہاں مذہب اسلام ایک اپنا قانون رکھتا ہے، اور مذہب اسلام میں ایک ریاست ایک اپنا قانون دیتی ہے، اس کو ان کے تابع ہو کر زندگی گزارنی ہوگی، ادروائز ان کو بھی ایسی سزا ملے گی جیسا کہ کسی ملک کے قانون کو توڑنے والوں کو سزا ملتی ہے، چاہے وہ قانون اس وقت اسلامی عین شرعی عدالتوں کے مطابق ہو یا وہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہو۔ بعض ایسے قانونی شکیں ہیں جو آئین میں ہیں لیکن قرآن و سنت سے وہ کنڈیم کھاتی ہیں، لیکن قانون ہے، اس لیے قانون کو وائلیٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو۔ متصادم قانون کی صورت میں تو آئین کو بھی پھر تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن 1973 کا آئین پورا کا پورا اسلام کا عادلانہ نظام، اس ملک پہ عادلانہ نظام کو نافذ کرنے کا کہتا ہے، اور اسی کے تحت اب عدالتوں کو بھی پابند کیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری سوئے قسمت کہ ہماری عدالتیں آج 1973 کے آئین کو منو نافذ نہیں کر سکی، ہمیں تو اسلام بنا کا بنا ہے 1973 کے آئین میں مل چکا ہے، سپریم لا ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ذمہ اس لیے تو کہلاتے ہیں وہ لوگ کہ جن کی ذمہ ہمارے ذمہ ہے، ان کا قصاص جب ہمارے اوپر ہے، جب اگر کسی کوئی ذمی کو کوئی مسلمان قتل کر دے تو اس کو بھی قصاصاً قتل کیا جاتا ہے، تو پھر ذمی اگر مسلمان کے قانون کو وائلیٹ کرے گا تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو نہیں کہ ریمنڈ ڈیوس کی وجہ سے اس کو نکال دیا جائے گا، ایسی صورت کبھی بھی اسلام میں روا نہیں ہے۔ جو قانون ایک مسلمان کے لیے ہے اس ملک میں اس ذمیوں کا بھی ہے، مستعمن اور معاہد کی الگ بات ہے، ان کے مسائل الگ ہیں، لیکن جو ذمی یہاں پر ہماری زیر نگرانی رہ رہے ہیں اقلیت کے طور پر، تو ان کے جان مال اور ان کی عبادت گاہوں کی اور ان کی تمام ان رسومات کی حفاظت کی ذمہ داری ایک ملک کی حکومت کے پاس ہے، ویسے ہی ان کو بھی ملک کے قوانین کے احترام کرنے میں ویسے ہی ان کو پابندی کرنی ہوگی جیسے ہم نے ان کے ساتھ پابندی کی ہوئی۔ اس سے میرا سوال یہ تھا کہ ان کے فیصلے ہم اپنی شریعت کے مطابق کریں گے؟ ان کے نجی فیصلے جو ہیں ان کی عبادات غیر مسلموں کے جو اپنے فیصلے، جیسے شراب ان کے لیے حلال ہے، لیکن شراب کے پرمٹ ان کو دیکھ کر کھلی عام فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سور کا گوشت وہ کھاتے ہیں تو کھائیں، لیکن ان کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت کے جو قانون ہیں اس میں کسی منکر کام کو اس کو علی اعلان پھیلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں اپنے سوال کو مزید آسان کرتا ہوں، یہ تو ہے معاملات کی بات اور یہ ہے حقوق کی پاسداری کی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ اپنی کمیونٹی میں اپنی چار دیواری میں جو مرضی کریں، جی ٹھیک ہے، بالکل، لیکن عامت الناس کے درمیان، اسلامی ریاست کے درمیان وہ رکھنا نہیں ڈال سکتے کھلے عام، بالکل ایسے ہی، یہ بالکل درست، جی یہاں تک تو یہ بات۔ میں نے عرض یہ کیا ہے کہ اگر ان کا حدود سے متعلق کوئی مقدمہ آتا ہے عدالت میں، کسی یہودی نے مسلمان کو قتل کر دیا ہے یا یہودی نے اپنی کمیونٹی میں کسی کو قتل کر دیا ہے، یہی تو وہ تعلیمات ہیں جو رسول اللہ کسی کو قتل کر دیا ہے، کوئی زنا کا مقدمہ آتا ہے، کوئی چوری کا آتا ہے، کوئی تہمت کا آتا ہے جس کا ارتکاب اہل کتاب کرتے ہیں یا غیر مسلم کرتے ہیں، اب ان کا فیصلہ کیا ہم اپنی شریعت کے مطابق کریں گے یا ان کی شریعت کے مطابق؟ ان کی شریعت میں ہی تو یہ فیصلے تھے کہ تب جا کے یحرفون الکلم عن مواضعہ انہوں نے کیا کہ جس پر ابن سوریہ نے اس کو چھپایا تو آپ نے کیا رحم کی سزا ان کی ساقط کر دی؟ نہیں کی۔ تو اسی وجہ سے کہ جو سزائیں جو اللہ تعالیٰ، یہ ایک آفاقی سزائیں ہیں جو کہ پچھلی امتوں سے ہوتی ہوئی آ رہی ہیں، ایک تو یہ بات ہے، اور پھر اگر ان کے ہاں شریعت میں ان کے دین میں اگر وہ امینڈمنٹ ہو چکی ہے، تبدیل ہو چکی ہیں، تو پاکستانی ریاست میں رہتے ہوئے ان کو اسلامی اصولوں کی پاسداری کرنی ہوگی اور اس کے وہ پابند ہوں گے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا،
میں قاضی القضات کی بات کر رہا ہوں، جی ٹھیک ہے، وہ ان کو تو کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، جس ریاست میں رہتے ہیں وہ جزیہ دیتے ہیں، جی وہ تو اس کے رسپانسبل ہیں۔ جی میں جھگڑے کا یا کسی معاملے کا مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے، کیونکہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ ان کے جو دین میں یا ان کے مذہب میں جو اس کے اطلاقات ہیں سزاؤں کے، ٹھیک ہے، وہ بہت سخت تھے۔ ہم نے تو یہی تو طے کیا ہے کہ ہمارے دین اسلام میں کچھ شرائط ہیں، کبھی نرمی ہے، کبھی سختی ہے، تو کیا وہ نرمی سختی کا اطلاق ان پہ بھی ہوگا، یا جہاں وہ سخت ہے ان کے احکام ہم شرائط میں؟ ان کے قوانین کے پابند نہیں ہیں کہ ان کی سزاؤں کو ان کے اوپر نافذ کریں۔ ہم شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابند ہیں، اور ان سزاؤں کے مطابق ان کی سزاؤں کو مرتب کریں گے۔ اور اس بات کو وہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری سزائیں اتنی سختی کہ رسول اللہ کے زمانے میں وہ اس لیے تو آتے تھے آپ کے پاس تاکہ ہماری سزاؤں میں تخفیف ہو جائے۔ پھر یہی طے ہوا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام بھی اپنے قانون کے مطابق، اور آج تک ہمارے عدالتی نظام کو ان کی شرائع نے کبھی بھی چیلنج نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، جی اتفاق ہو گیا جی ہاں، اتفاق ہو کہ گیا، ان کا فیصلہ، ان کے مقدموں کا فیصلہ شریعت اسلامی کے مطابق ہو جائے جی ہوگا، اور یہ چونکہ یہ آفاقی دین ہے جی اور اس کے قوانین بھی آفاقی ہیں آفاقی اور ہیں۔ پوری انسانیت کے لیے۔ صحیح، بہت شکریہ مفتی۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین کرام، اب بڑھتے ہیں کلام کی طرف، اور میں گزارش کروں گا جناب محمد نبید اکرم کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کلام پیش کریں، اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے
رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔